करने वालों में से हैं, हम बातें करने वाले में से नहीं हैं। हम गुर्बत को कम करेंगे, नीचे खुशहाली होगी। जब वॉइस वोट चैलेंज होता है आपने गिनती करवाना है, ये अब एक इलीगल प्रोसेस हो गया है। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होती, उसके लिए रिफॉर्म्स करना बहुत मुश्किल होता है। हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी, कुछ हो तो जाए ना। किसी भी मुल्क की मैशियत का दारोमदार फिगर्स में नहीं होता, देखा जाता है कि लोगों के पेट भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। हुकूमत गिरी हुई है, इसका हर लम्हा मुल्क पे भारी है। मैंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। बिलाखिर हुकूमत ने फ़ाइनेंस बिल 2021-22 को कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया है। जो तहरीक पेश की गई शुरू में फ़ाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए, उसमें हुक्मरान इत्तेहाद के 172 वोट थे, जबकि अपोजिशन के 138 वोट थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर उनके तयाज़ाद भाई का इंतकाल हुआ, उनकी वफ़ात के बायस आज शिरकत नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी थी वो भरपूर थी। आसिफ अली जरदारी साहब भी शरीक हुए, खुर्शीद शाह साहब भी प्रोडक्शन ऑर्डर पे आए, शरीक हुए, ख़िताब किया। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे कि ये बजट मंजूर करवाने के लिए हुकूमत को किस किस को मनाना पड़ा और किन किन शराइत पे मनाना पड़ा, और अब इस बजट के बाद का सिनेरियो क्या होगा कि जहां हुकूमत दावत दे रही है अपोजिशन को कि इंतखाबी इस्लाहात पे बात कर सकते हैं। दूसरी जानिब नून लीग APC के लिए भी कमेटी बना चुकी है। निज़ामी साहब, आज ये जो सारा सेशन हुआ कंपैरेटिवली जो पहले 3-4 रोज़ थे उसकी निस्बत तो बहुत ही पुरअमन था, लेकिन जो ऑब्जेक्शन किया गया जब वर्बल नोट पे वोटिंग की रूलिंग दी स्पीकर ने, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि काउंटिंग करवाई जाए। तो काउंटिंग के दौरान निज़ामी साहब, स्पीकर साहब आके तशरीफ़ फरमा हुए, उससे पहले डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ये प्रिजाइड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हमने स्पीकर को ख़त लिख दिया है, ये गैर कानूनी तरीके के साथ जो है वो काउंटिंग हुई है और जो वोट लिया गया है, रिजर्वेशंस पीपल्स पार्टी के सामने आ गए हैं। कितना वैलिड है पीपल्स पार्टी का ये ऑब्जेक्शन, और इस पर मज़ीद क्या हो सकता है? पार्लियामान की कार्रवाई तो पार्लियामान के बाहर कहीं चैलेंज हो नहीं सकती। जी हाँ, ये तो बड़ा एक बुनियादी नुकता है, लेकिन ये PPP और PMLN के बजट के हवाले से जो अप्रोच है वो कतई मुख्तलिफ लग रही है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो जमात है वो तो उन्होंने चुप साधी हुई है। बड़ी इनकलाबी तकरीर की थी उन्होंने पहले, और जवाबदार जवाब भी ठीक दिया था, लेकिन उसके बाद को ठुस हो गया मामला उनका। वो आए ही नहीं, तशरीफ नहीं लाए। इससे है मौके पर कहाँ वो कहते रहे कि जी हम बजट को डिफीट करेंगे और डट के मुकाबला करेंगे, और कहाँ मामला बिल्कुल उसका उल्टा है। मुकाबला क्या कर रहे हो तो को आ ही नहीं रहे असेंबली में, जबकि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब बहुत प्रोएक्टिव रहे आज, और उनके साथ साथ उनके वाले साहब जरदारी साहब भी सरप्राइजिंगली पेश आए आज, असेंबली में आया वो, और भरपूर सारे। तो ज़ाहिर है ये तज़ाद खुला नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान। जी ठीक है निज़ामी साहब, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद साहब ने जो बिलवास्ता तंज भी किया है नून लीग पे, उसका जिक्र भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करेंगे। निज़ामी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो आते तो अपोजिशन ज़्यादा मौसर होती, और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा कि मैं तो अपोजिशन लीडर पे हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ नहीं आती कि नून लीग वाले कैसे करते हैं। बेहतर होता कि आज पूरी अपोजिशन ईवान में होती। 30 के करीब अपोजिशन के लोग निज़ामी साहब आज नहीं आए, और उनमें अक्सरियत जो है वो नून लीग की है। इससे पहले भी बातें अंडरस्टैंडिंग की होती हैं, शहबाज शरीफ साहब के अपने एक सॉफ्ट इमेज की होती हैं। तो अपोजिशन लीडर ने अपोजिशन को, आपको क्या लग रहा है कि एतमाद में नहीं लिया और एक तरह फिर से झंडी हुई पीपल्स पार्टी को? और ये तो नहीं लगता मुझे कि एतमाद में नहीं लिया, क्योंकि खुल के बातें हो रही हैं अब तो, और ये इनका रास्ते भी हैं अब। और पीपल्स पार्टी के
خلاف توقع شہباز شریف صاحب سے تعلقات بہت بہتر ہوئے، اچھے ہوئے، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہمارا مجبوری پیپلز پارٹی کو سجدہ صاحب کرنا پڑا، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو خفیہ آتے ہیں ان کا رول جو ہے وہ نظر آتا ہے خاص. جی نظامی صاحب، آصف زرداری صاحب پہ آتے ہیں. آصف زرداری صاحب پہلے عدالت گئے، وہاں حاضری لگائی، پھر اس کے بعد اسمبلی میں آئے. کہتے ہیں کہ مانگے تانگے کی جو حکومت ہے وہ عوام میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. پھر ایک اور بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک اسپیسیفک معاملے پہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے. زرداری صاحب کی یہ انٹری، آج ان کا وہاں آنا اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ بہت سنجیدہ لے رہے ہیں پارلیمنٹری افیئرز کو. لیکن جو لاہور میں وہ 8 روز رہ کے گئے ہیں، اس سے نظامی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ حاصل ہوا ہے پیپلز پارٹی کو؟ کوئی لابی یا زرداری صاحب کی تحریک سے کچھ حاصل ہوگا؟ ہاں یقیناً دیکھیں گے کچھ نہ کچھ تو حصول ہوتا ہے سیاسی جدوجہد کا، اور اس کے کچھ نتائج نکلیں گے. یقیناً پیپلز پارٹی کو بینیفٹ رہے گا، اگرچہ بڑی گنجلک اور مشکل رستہ ہے زرداری صاحب، کیونکہ ٹو لیٹ اینڈ ٹو لٹل والا معاملہ ان کا. تو بہرحال یہ کوشش تو کر دیکھ رہے ہیں اپنی بالکل. جی اچھا نظامی صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور معاملے پہ بات کریں، جو بجٹ منظور کروانے کے لیے حکومت نے اس سے قبل جو پاپڑ بیلے، ہم نے دیکھا کہ 5-6 ہفتے پہلے ترین گروپ ایک پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ گیا، اور پھر میٹنگز بھی ہونے لگیں، بیانات بھی سامنے آنے لگے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی جی FIA جو ہیں واجد ضیاء صاحب کی جگہ ثناء اللہ عباسی صاحب آ گئے، اور بھی تبادلے ہونے لگے. اس منظوری کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہیں؟ کس کس کو راضی کرنا پڑا ہے؟ یقیناً یہ آپ کی بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں PMLN کی ڈیپ ریزرویشنز تھیں بجٹ کو منظور کروانے کے تناظر میں، اور ماضی میں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک پیج پہ نہیں رہے، اور ابھی بھی کوئی اسی قسم کی صورت آ رہا ہے. جی نظامی صاحب، حکومت کو کتنا کشت کاٹنا پڑا ہے اس بجٹ کی منظوری کے لیے؟ کیا کاٹنا پڑا؟ کتنا کشت کاٹنا پڑا ہے؟ کتنی ایفرٹ کرنی پڑی ہے؟ کس کس کو منوانا پڑا ہے؟ ہاں وہ ذرا بات یہ ہے کہ ان کو حکومت کو عادت ہے کہ ان کو پکی پکائی کھیر مل جاتی ہے، تو خان صاحب کا شعلہ بھی اوپر رہتا ہے. کہتے کہ میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور ساتھ ساتھ وہ ان کے مطمئن نظر ہے وہ بھی حال ہوتا رہتا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب، میں نے آپ کو کل بتایا تھا بیک گراؤنڈ کیوں خاموش ہے، اس پہ غور کرنے والی بات ہے کہ وہ ذرا طور پہ خاموش ہے یا ان کو خاموش کرایا گیا. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پوسٹ بجٹ سینیریو کیا ہوگا؟ اب جو اگلا ہمیں ڈیبیٹ نظر آ رہی ہے، جو سٹف نظر آ رہا ہے پولیٹکس میں، وہ الیکٹورل ریفارمز ہیں، انتخابی اصلاحات ہیں. ایک جانب حکومت دعوت دے رہی ہے اپوزیشن کو کہ ہم مذاکرات کریں گے، اس پہ بات کریں گے، اور دوسری جانب APC کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. یہ APC سے کیا نکلے گا؟ کیا وہ PDM والا ہی تتر بتر والا معاملہ ہو جائے گا، یا کسی اتفاق پہ پہنچ جائیں گے اور حکومت کے سامنے کچھ کنکریٹ مطالبات رکھے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کنکریٹ مطالبات تو ہیں، لیکن یہ نامنظور والا جو معاملہ ہے PMLN کا کہ الیکٹرل ریفارمز جو ہے ان پہ بالکل ہی نہ کر رہے ہو، اور حکومت ان کے ٹھونسنا جاتی ہے ان کے اوپر. حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک بیٹھ کے بات نہیں ہوگی یہ بیل مٹا نہیں چڑھے گی. لیکن تاہم یہ ضروری بھی ہے کہ اس پہ کنسنسس ہو،
اور حکومت بڑی یقین دہانی کرا رہی ہے کہ اس میں کوئی دال میں کالا نہیں ہے اور وہ واقعی چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارم ہو. اب ظاہر ہے وہ کلٹیویٹ کر رہے ہیں لابی جو ہے جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ لابی اکثر ان کی ہے، اتنی حمایت کریں گے تو وہ الیکشن کے اندر ووٹ بھی ان کو دیں گے. یہ جو پی ٹی آئی کے حامی اوورسیز پاکستانی. اچھا نظامی صاحب، اب بجٹ کے بعد حکومت کی پالیسی میں کیا شفٹ آ سکتا ہے؟ دو سینیریوز ہیں، ایک تو جو بجٹ میں وعدے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے، اس پہ فوکس کیا جائے اور گورننس کو بہتر کیا جائے، یا دوسرا آپشن وہی ہے کہ یہ صرف اعلانات کی حد تک رہے اور جو حکومت کا اولین مشن تھا احتساب کا مشن اور پکڑ دھکڑ اور وہ سلسلے خواہ وہ سیاسی لوگ ہوں یا کاروباری ہوں وہ جاری رہیں تاکہ اس سے جو سیاسی پیٹ ہے، جو سیاسی نیریٹیو ہے، اس کا پیٹ بھرا جا سکے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بجٹ کے بعد پالیسی شفٹ آئے گا حکومت میں، حکومت کی پالیسی میں، رویے میں؟ ایسا کوئی بنیادی فرق تو نہیں آئے گا جب تو خان صاحب کو مقتدر حلقوں کی حمایت جاری ہے ان کی حکومت کو. ان کا پلان کیا ہے کہ ہم نے ہر حالت پہ اپوزیشن کو تھلے لگانا ہے اور ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اپنے رسول پہ، اور اسی پہ قائم رہیں گے. نظامی صاحب، آن گراؤنڈ حمایت تو خان صاحب کی وہ گراف تو کوئی اتنا اوپر نہیں جا رہا، تو وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیٹ میٹرز. تو اگر یہ بجٹ پہ جو اعلان ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، وہ تو مزید آپ نہیں سمجھتے کہ وہ نیچے ہی جائے گا اور اس کا نقصان ہی ہونا ہے خان صاحب کو؟ ہاں، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ وہ نقصان ہے جب تک ان کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے نظامی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے چودھری منظور صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. چوہدری صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب. جی چودھری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم نظامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ سنائیے منظور صاحب ٹھیک ہے آپ؟ اچھا، یہ آج بلاول صاحب نے بڑی اچھی دعوادار باتیں کی اور شہباز شریف تو غائب تھے. یہ کیا نظر آتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اپروچ میں بڑا واضح فرق آتا جا رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں، ایک تو جو بلاول صاحب نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ میرے ممبرز آپ کے حوالے ہیں، آج خود آپ کو پتہ ہے آصف زرداری صاحب بھی موجود تھے ہاؤس کے اندر، ایوان کے اندر گئے اس ساری صورتحال کے باوجود. تو میرا خیال ہے وہ اگر ان کی جینون ریزن ہے کہ ان کے کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے غالباً طارق شفیع صاحب کی، لیکن ان کے باقی ممبرز کو تو حاضر ہونا چاہیے تمام. تو باقی بھی کافی ممبرز ان کے غیر حاضر تھے جو تشویش ہے. جی بالکل. جی ہاں، یہ اس میں ظاہر ہے کہ فائدہ تو حکومت یہ بات پہنچا رہی ہے. اور یہ بجٹ کے معاملے میں بڑا شورا تھا کہ بڑا ریزلٹ کیا جائے گا، بلاول صاحب بھی اور شہباز شریف، لیکن یہ تو بڑی اسموتھلی پاس ہو گیا. ہاں دیکھیے، وہ اگر ممبرز ہوتے آج پورے ہوتے، ممبرز پورے ہوتے تو شاید جس طرح سے تھا ٹائم ہے، ایون دیکھیں نا وہ بھاگ کر خود پرائم منسٹر کو بھی ہاؤس کے اندر آنا پڑا. انہوں نے ٹائم گین کیا، ڈپٹی اسپیکر نے خود ٹائم دیا. جب ایک بار کہا کہ کھڑے ہو جائیں اور گنتی کریں تو اس وقت تو ان کے ممبرز پورے نہیں تھے، پھر وہ بھاگتے ہوئے سارے وزراء بھی اور ممبرز بھی فوری طور پر اس کو ٹائم گین کر کے ان کو پورا کیا گیا. اور اس کے بعد خود ڈپٹی اسپیکر بھی فوری طور پر اسپیکر آ گیا اور ڈپٹی اسپیکر خود سیٹ چھوڑ کے نیچے آئے، حالانکہ ڈپٹی اسپیکر نے کہا تھا کہ آپ گنتی کروائیں. تو ایک پینک ہو گیا تھا ایک دم سے حکومتی صفوں کے اندر. لیکن اگر اس کو کوئی پلان کے تحت کیا جاتا، پہلے پلاننگ کی جاتی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، تو یہ ہو سکتا تھا. کسی وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت اس وقت حکومتی اراکین کتنے کم میں، آپ اپنی تعداد پوری رکھتے تو جب بھی حکومتی اراکین کم ہوتے آپ اس چیلنج کرتے تو وہ شاید نہ کر پاتے، اس وقت گنتی میں پورے نہ ہو پاتے. تو یہ بہرحال ایک مس مینجمنٹ ہے، پلاننگ نہیں تھی. اور پلاننگ نیچرلی آپ اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے اس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے کرنی ہوتی. بلاول صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ ان کے ہاں، لیکن چودھری صاحب
जी जी ये पंजाब असम्बली में तो सिचुएशन बहुत ही वो है नाजुक है खान साहब के लिए। जहांगीर तरीन का हवा भी उनके पर सवार है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ भी अपसेट होगा। और उसी तरफ आप ये भी काम करेंगे जो आज वरना देखा जाए तो जी 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 जी। अच्छा, क्या फरमाया? मैं अर्ज कर रहा था कि देखे ना, आज जो जिस तरह से जो एटीट्यूड था वहाँ पे, अगर वही एटीट्यूड इधर भी होगा तो इधर भी मंजूर हो जाएगा, फिर क्या होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, आपके वक्त का भी आप हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राना साहब से बात करेंगे। निज़ामी साहब, ये बुनियादी सवाल पीपल्स पार्टी भी उठा रही है और हम भी उठा रहे हैं। ठीक है, अपोजिशन लीडर साहब के घर में गम है, उनके कज़न का इंतकाल हुआ है, लेकिन आज का दिन सियासी एतबार से भी, पार्लिमानी एतबार से भी निज़ामी साहब बड़ा इम्पोर्टेंट था और उसमें वो मौजूद नहीं थे। जी राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? मेहरबानी, आप सब बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए खैरियत से? बुधवार का राणा साहब, ये कोई मज़ा नहीं आया ये शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस का। पहले तो वो कहते थे कि मैं कड़ाके निकाल दूंगा ये बजट के मौके पे, लेकिन अमली तौर पे वो अलूफ ही रहे हैं। क्या ये पीछे कोई मुकमका हो गया हुआ है PMLN का हुकूमती हल्कों से? नहीं निज़ामी साहब, ऐसी बात नहीं है। उनकी आपने जो स्पीच, ओपनिंग स्पीच थी उनकी बजट पे, वो देखिए बड़ी ज़बरदस्त थी, एक हिस्टोरिक स्पीच थी और उसमें सारे बजट का और ओवरऑल इकोनॉमी का जो सिचुएशन पाकिस्तान में है उसके उन्होंने उसकी पिक्चर जो है वो बड़ी डिटेल पेश की और कोई 2.5 घंटे स्पीच की और बड़ी अप्रिशिएट भी हुई जिस तरह उसका मटेरियल था, जिस तरह उसके इनपुट था। लेकिन बाद का जो एक रूटीन होती है, चीज़ें वो चलती रहती हैं, लेकिन इत्तेफाक से जब ये जो क्रूशल टाइम है बजट का, उस पर जब टाइम आया उस पर उन्होंने आना था, लेकिन वो उनके कज़न की, आपको पता है, जो मेरा हाल उनके शायद हमज़ुल भी हैं और कज़न भी हैं, उनकी डेथ होगी और वो बल्कि रास्ते से वापस गए, इसलिए वो आज दुआ भी थी उसकी, जो कुल होते हैं आपको तो लाहौर में पता ही है, जो उनके सारा सिलसिले का फैमिली का, तो वहाँ पे वो फंस गए, वरना बिल्कुल वो आते और अपना रोल अदा करते। लेकिन आज बजट का पास होना एक तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि ये जो लोग हैं ना, बड़े मज़ेदार लोग हैं, पीपल जो PTI वाले हैं, वो चीज़ जो मुश्किल से होती है, जो लोग कहते हैं कि यार ये अगर उससे हटके कोई और अगर बजट पास ना होता तो वो तो हमारी अचीवमेंट थी। इनका तो एक रूटीन मसला है ना, मेजॉरिटी इनकी है, ये गवर्नमेंट बनती तभी है जब मेजॉरिटी हो। जिस तरह आपको याद होगा ग्रे लिस्ट में, तो उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि हमने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रख लिया, उस पे हमने कामयाब हो गया रखने में, जी जी, ग्रे लिस्ट फेडरल वाली। अब मुझे बताएं कि इनको तो खुश होना चाहिए था कि ये हमने निकाल लिया है, ये खुश होते हैं कि हमने वो चीज़ जो ठीक नहीं है उसको बहाल करने में हम कामयाब हो गए। तो आज मैंने यही देख रहा हूँ कि जी अपोजिशन से नहीं रोका गया बजट तो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी है, होना है, लेकिन जो बजट के साथ उसकी इस दफ़ा पोस्टमार्टम किया है, हमारे मेंबर्स ने बड़ी स्पीचेस की हैं हर इशू पे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे आप कोई शोबा भी देख लें, गैस का शोबा हो, बिजली का शोबा हो, गवर्नेंस हो, उनका हर शोबा जो है ना वो उस पर राना साहब ये बहस की। जी जी राना साहब, ये बात तो अपनी जगह है, हुकूमत के पास बहुत कुछ देने को भी होता है बजट से पहले, बजट में जो लोग नाराज़ हों उनको, हुकूमत की मेजॉरिटी भी है, लेकिन आज 30 के करीब अपोजिशन के लोग गायब थे, तो ये वन साइडेड मैच क्यों हुआ? मतलब कम से कम कुछ
क्लोज मार्जिन तो होता, अपोजिशन लीडर साहब का तो चले उधर बुनियादी है, जेन्युइन है, बाकी लोग कहाँ गए? नहीं, मैं इत्तफाक आपसे करता हूँ कि एक तो आपने जो पहले बात की है, बड़ी फैसला बहुत अच्छी बात आपने की है, गवर्नमेंट के पास देने को बहुत कुछ होता है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो इतना कुछ दे दिया है कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इसने कास्ट जो है ना उसकी प्राइस पे की है। कोई 1-1 अरब रुपया इनको दे दिया है, मैंने इसको सूबों में भी इसी तरह हुआ है, मैंने इसको काफ़ी चीज़ें मिली, बहुत कुछ किया है इन्होंने। और वो प्राइम मिनिस्टर जो बहुत बड़े बुलंद दावे करता था कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कुर्सी छोड़ दूँगा, उसको बहुत नीचे जाना पड़ा और वो चीज़ें करनी पड़ी जो शायद पिछली हुकूमतों ने कभी भी MNAs के साथ इस तरह ब्लैकमेल या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। गवर्नर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ हुए, ट्रांसफर पोस्टिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ उसने किए। तो वो अपनी चीज़ बाकी जो आपने बात की है वो बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे 138 मेंबर्स थे, ये मेरा ख्याल है 163 हमारे मेंबर हैं, तो कम से कम 150 बाकी ठीक है, ऐसी मजबूरियाँ होती हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिश करके अपने खैर नंबर भी उन्होंने शायद कोई थोड़ा सा गलत फिगर, ये 4-5 का गड़बड़ की है उन्होंने, 4-5 मेंबर्स की, वो जो फिगर 172 का है, लेकिन साथ ही साथ हमारे मेंबर्स जो हैं वो कम से कम एटलीस्ट 150 होने चाहिए थे, ये बात दुरुस्त है। वो किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है, हमें नहीं समझ आया कि होना चाहिए था लोगों को। हाँ जी राणा साहब, ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन असल मसला ये है कि कोई रोल तो अदा की जैसे आपने कहा बतौर अपोजिशन, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया कि क्या रोल है। मतलब जो तो कर रहे थे एक्शन की फ्रॉम PML एंड गिविंग अ टफ टाइम टू द गवर्नमेंट, जो कि तासर था, खुदा बाहर तो निकला चुहा, कोई बात आगे नहीं बढ़ी। नहीं, मैं निज़ामी साहब मैं बताऊँ, एक ओवर ए पीरियड इस किस्म की एक लोगों ने एक अपने आप में एक कंसेप्ट जो है वो खड़ा कर दिया है अपोजिशन का या असम्बली में किस तरह होना चाहिए, वो है मार दाड़ का या थोड़ा सा जिस तरह आपने देखा जो ये कल्चर जो इंट्रोड्यूस किया PTI ने, तो वो मेरा मीडिया भी आप उसी देखना चाहता है, उसी तरह के असम्बली में इस तरह का टफ टाइम हो, लेकिन जो एक रवायती टफ टाइम है वो बिल्कुल दी है। उनको बताया है कि आपने टैक्सेशन जो की है वो गलत की है, उसे बर्डन आएगा। आपने जो फिगर्स दिए हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, फाइट हैं, बोगस हैं, गलत दिए हैं आपने। और उनको बताया कि आपकी टीम जो है वो वही टीम है जो काफ़ी डेकेड से आ रही है और वही बजट बना रही है, वही पॉलिसीज़ दे रही है। तो उनको हर शोबा में बताया कि आपने किस तरह टैक्सेशन जो आपको बात करते हैं बड़ी डेंजरस है आम आदमी के लिए भी, और आने वाले जो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर भी ज़रूर इम्पेक्ट आएगा नेगेटिव उसका। तो आप देखेंगे अभी तो बजट शुरू हुआ है, तो इन्होंने मिनी बजट एक वॉल्यूम लेवी की सूरत में पीछे जो है कोई प्राइस वगैरह बढ़ा दी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब बजट पास हो गया, एक फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी कर ली है, लेकिन बजट की वो सैंक्टिटी निज़ामी साहब, वो एक जो डॉक्यूमेंट होता था बड़ा सीक्रेट, आपको पता होगा कि जब बजट बनते थे तो FBR सील कर देते थे, जो वहाँ पे जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनको कम से कम 72 आवर्स घरों में जाने नहीं दिया जाता था, फ़ोन ले लिए जाते थे, तारे काट दी कर जाती थी PTCL फ़ोन कनेक्शन। तो अब तो बजट सड़कों पे बनता है, बजट माफियाज आगे बनाते हैं, बजट मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनका आते हैं लोग, वो इधर उधर कोई मिलते हैं, मुट्ठी गर्म करते हैं और अपनी अपनी चीज़ें करा के चले जाते हैं, कतई नज़र इसके कि उसका आवाम पे क्या असर आएगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे क्या होगा। तो अब कुछ डिक्टेशन IMF देती है, कुछ वो माफियाज जो ग्रुप्स हैं जिनकी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो कोई डिक्टेशन देता है। अब तो इसी तरह चल रहा है और ये साल भर होता भी रहता है कि ये चेंजेस आती रहती हैं और करते रहते हैं, कोई किसी को पूछता नहीं है।
تو وہ چیزیں، وہ تقدس، وہ سینکٹی، وہ چیزیں وہ اب رہی نہیں انفارچونیٹلی، جس کی آپ بات کرتے ہیں. ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر اچھی سجیشن اپوزیشن کی طرف سے آتی تھی تو اس کو اس میں وائنڈ اپ پہ اس میں انکارپوریٹ کر لیا جاتا تھا. لیکن اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، آپ لگے رہیں تقریروں میں، لگے رہیں، آپ بات کرتے رہیں. پہلے یہاں کے لیجسلیٹر کو ملتے تھے لوگ جو مختلف شعبے سے تعلق رکھتے تھے، بزنس مین، اب تو وہ ڈائریکٹ ملتے ہیں آ کے. وہ کہتے ہیں بجائے سارے ایم پی ایم این ایز کو سمجھائیں، ہم ایکسپلین کریں ٹیکس کا یہ امپیکٹ آئے گا نیگیٹو، اب تو ڈائریکٹ ملتے ہیں، وہیں پہ ہو جاتی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ اور معاملہ طے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از ویری انفارچونیٹ. جی نظامی صاحب، ہم نے اپنا ایک فرض پورا کیا ہے. جی رانا صاحب یہ تو درست فرما رہے ہیں آپ، لیکن یہ پی ایم ایل این کی جو تقریروں کا معیار تھا، شہباز شریف صاحب کے علاوہ آپ کی تقریر، یہ خرم دستگیر صاحب کی تقریر اور دوستوں کی تاریخ ہے، شاید خاقان عباسی کی گیس کے معاملات میں، یہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اور ایک کھیپ ہے آپ کے پاس لیڈرز کی جو حق انصاف ادا کرتی ہے پارلیمنٹری ہونے کا، یہ سب اپنی جگہ پہ درست ہے. لیکن آئندہ کا خیال آئے گا بھلا، مسلم لیگ ایسی چلتی رہے گی، بس معاملات کو اس طرح ہم اگلے الیکشن تک گھسیٹتے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی بھی ہے کہ آئندہ 2 سال تک الیکشن تک چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی آپ نے. خان صاحب، نظامی صاحب، آپ نے بڑا ایک کروشل جو وقت پریویلنگ سچویشن ہے پی ایم ایل این کی، اس کے متعلق بات آپ نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم شاید فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے اس کو 2 سال پر پورے کرنے دینے ہیں، مکمل کرنے دینے ہیں، یا ہم نے اس سے پہلے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے. جو پیچھے جب پی ڈی ایم بنی تھی تو اس وقت یہ ہم ٹارگیٹ لے کے چلے تھے کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو گرانا ہے، اور یہ گورنمنٹ بڑی نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے ایک ایک دن. تو اس ہم لے کے چلے ایک مشن کو، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا امپیکٹ ختم ہو گیا. اس کا امپیکٹ آنا تھا، کوئی شک نہیں اس میں، کہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو جو ایک پلان تھا اس پہ ہم عمل کر لیتے، پورا لانگ مارچ ہو جاتا اور سارے ریگزینیشن وغیرہ کی بات مکمل ہو جاتی، تو آج جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ملک کو اس حالت میں نہ ہوتا. لیکن وہ نہیں ہم کر سکے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک سمجھ لے کہ ہمیں تھوڑا سیٹ بیک آیا ہے. لیکن اب جو بات ہے، اب اس پہ اب غور و خوض ہو رہا ہے کہ کیا یہ 2 سال کا عرصہ اس کو اب اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے اگر الیکشن ارلی الیکشن ہو جائے تو بالکل بجا ہے، اس میں تو میرا کوئی حرج ہی نہیں. ایک ہم صاف ستھرا شفاف الیکشن چاہتے ہیں وداؤٹ انٹرونشن، تو انٹرفیئرنس کوئی ہم چاہتے ہیں کہ ایسا الیکشن ہو جس میں کوئی مداخلت سے پاک ہو، جو صاف شفاف ہو اور دھاندلی زدہ نہ ہو. لیکن اب اس کا کوئی نہ کوئی ایک ڈائریکشن اب طے ہوگی انشاءاللہ. تو بس یہ دونوں سوچ ہے کہ کیا یہاں پنجاب ولنریبل ہے، پنجاب سب سے پہلے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے وہ جیسا نہیں ہوتا ایک فروٹ رائپ ہوا ہے اس وقت، وہ تو بات ہو سکتی ہے. لیکن اب کچھ بات ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ لینا اپنے آپ کو ایک دلدل میں پھنسانا ہے اور ڈیلیور شاید نہ جی کر بالکل سکے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. رانا تنویر حسین صاحب، بہت شکریہ. آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد ذرا حکومتی موقف بھی جانیں گے. آج کے سارے سیناریو پہ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ گل صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب،
اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، یہ بجٹ ویسے تو عام لوگوں کو الفاظ کے اس گورکھ دھندے کی سمجھ نہیں آتی، لیکن جو وعدے، جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے نظامی صاحب اس کو وفا کرنا؟ یہ بڑے پرکھٹن ماحول میں بجٹ آیا صاحب نے، اور کہاں یہ 2 ماہ پہلے شوکت ترین صاحب 2 ماہ یا اس سے کم ہوئے آنے سے پہلے عام طور سے یہ تھا اکانومی بالکل تباہ ہو کے رہ گئی ہے ہر لحاظ سے، اور میکرو اکنامک انڈیکیٹر تو بہت ہی خراب ہے، انفلیشن کا حال برا ہے، اور شہباز شریف ترین صاحب کے آنے کے بعد یہ سارا نیریٹو جو ہے حیرت انگیز حد تک تبدیل ہوا ہے، اور حکومت کی ٹون بدل گئی ہے کہ ہم ہر شعبے میں ترقی کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، کیا نام ہے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کمی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ بحرانی کیفیت اکانومی کی طاری ہے اس وقت، اور بڑا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا موجودہ حکومت کو اس سے کچھ نکالنے کے لیے۔ جی گل صاحب، گل صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تھا نہ کیسا تجزیہ تھا، جی جی نظامی صاحب عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، جی 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 نظامی صاحب آپ کا بالکل یہ درست تجزیہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بڑے ہی مشکل کٹھن حالات ہیں پاکستان کے لیے، اور اس کی وجہ آپ میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو جن چیزوں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی پچھلے 73-74 ایئرس میں، وہ ہم نے نہیں کی، اور جن پہ کی وہ ہم نے پولیٹیکل کمپلشن یا بہت ساری اور لیڈرز کی جو غلط ڈیسیجن سے پریشرز میں آ کے اگلا الیکشن سوچتے ہوئے ایسے ڈیسیجن کیے کہ جن سے ہمارے اوپر بوجھ لگتا گیا، اور ہماری سسٹینیبلٹی جو ہے اس کی طرف ہم نے نہیں سوچا۔ ہم نے بہت سارے ایسے پروجیکٹ کر ڈالے کہ جن کے پیسے، آپ کو میں صرف یہ بتا دوں کہ اکثر آپ یہ سنتے ہوں گے ڈیولپمنٹ کے بجٹس آتے ہیں، پی ایس ڈی پیز آتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ان پروجیکٹس کے اوپر جو کمٹ کیا ہوا ہے پیسہ، ان سارے پروجیکٹس کو اگر مکمل کرنے میں پاکستان لگ جائے تو شاید 10 سے 15 سال اسی میں لگ جائیں، اگلا کوئی نیا بجٹ ہم جو ہے وہ نیا پروجیکٹ بھی شروع نہ کر سکیں۔ اس لیے بہت ہی آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا جو بھی گورنمنٹ آئے گی، اور یہ گورنمنٹ وہ سوچ رہی ہے۔ رہی جہاں تک ہمیں جو سامنا ہے، ہمیں اپوزیشن کا سامنا نہیں ہے، ہمیں سامنا ہے قلیل ریسورسز کا، ہمیں سامنا ہے ان چیلنجز کا جو پاکستان کی عوام کے اوپر سپینڈ نہیں ہوئے، ان کی ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں کی، اور اس کی وجہ سے جو گیپس ہیں ڈفرینٹ، ان کا سامنا ہے۔ اپوزیشن کا تو آپ کے سامنے ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ وہ اس بجٹ کو روکیں گے اور اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے، لیکن آپ کو نظر آیا کہ آج وہ غائب تھے، اسی طریقے سے غائب تھے جیسے وہ اپنے بھائی کو لینے ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے، اسی طریقے سے غائب تھے جیسے ان کا بھائی غائب ہے اور وہ واپس نہیں آئے، اور یہ والا بھائی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے غائب ہے۔ تو اپوزیشن کا ہمیں پرابلم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ بیان بازی کرتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ بالکل رسوا غلط لفظ ہوگا، سخت لفظ ہوگا، میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل بے نقاب ہو چکے ہیں عوام کے سامنے، ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ ہمیں جو چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم نے عوام کو جواب دینا ہے، ہم نے عوام کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ وائزلی خرچ کرنا ہے، اور پاکستان کے لیے جو امتحانات ہیں آپ نے جیسے تجزیہ کیا وہ بہت بڑے ہیں، اور ہمارے ریسورسز میگر ہیں۔ تو یہ آپ کا تجزیہ غلط نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت کرنا اور ایک اچھا بجٹ لے کے آنا اور پھر اس بجٹ کے اوپر پورے اترنا، یہ آسان کام نہیں ہے انٹرنیشنل پریشرز کے اندر۔ جی گل صاحب ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی گورنمنٹ کی اپروچ میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ جو آج عوامی بجٹ ہے کمپیریٹیولی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو ڈیلیور کرنا ہے، یا دوسرا جو آپ کا احتساب کا مشن تھا جس میں آپ اپنی کبھی کبھی بے بسی کا اظہار بھی کرتے ہیں؟ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے اب آپ ماشاءاللہ اس شو کے اوپر ایک پولیٹیکل پروگرام کر رہے ہیں، اس کے بعد خبرنامہ آئے گا، خبرنامے کے بعد ایک اور پولیٹیکل پروگرام آئے گا، پھر آپ کے چینل کے اوپر ریلیجیس پروگرام بہت آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، پھر وہ آئیں گے، پھر کوئی اور پروگرام ہوگا۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کے پروگرام کو ریلیجیس پروگرام آئے تو میں یہ کہوں کہ 92 والے صرف ریلیجن کرتے ہیں، باقی تو یہ پولیٹیکل کام تو نہیں یہ کر رہے کوئی بھی، یا آپ پولیٹکس پہ شو کریں تو میں کہوں جی آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلامی پروگراموں کے ساتھ، آپ تو صرف پولیٹیکل پروگرام کرتے ہیں. جیسے آپ کا چینل ہر طرح کا کام کر رہا ہے، ایسے ہی حکومت کے اندر بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور ڈسپلنس ہوتے ہیں، اس میں سارے لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. آپ جہاں تک رہی بات حفیظ شیخ تھے یا اسد عمر تھے یا شوکت ترین ہے، تو وہ فائنانس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے ہوتے. اگر آپ دیکھیں ہمارے جو انڈسٹریز کے ہیں شمشیر، وہ رزاق داؤد صاحب وہ احتساب کا کام نہیں کر رہے جب سے حکومت آئی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر آپ حماد اظہر کو دیکھیں تو وہ احتساب کا کام نہیں کر رہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو ان کی منسٹریز انڈسٹری ہو یا پاور ہو. اگر آپ عمر ایوب کو دیکھیں تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر آپ بابر اعوان کو دیکھیں تو وہ پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کا کام کر رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے اندر احتساب ایک کام ہے، لیکن اس کے علاوہ % اور کام بھی ہوں گے اور احتساب بھی ہوگا. نظامی صاحب کام ہے وہ بھی ضروری ہے اور احتساب بھی ضروری ہے. اچھا گیل صاحب، یہ تو ساری باتیں آپ کی باوزن ہے کہ احتساب کا کام جو ہے وہ کون کر رہا ہے اور کون نہیں، لیکن یہ مجھے کچھ یاد آیا آج کہ یہ رزاق داؤد نے شروع میں فائنینشیل ٹائمز کو ایک انٹرویو میں یہ فرمایا تھا کہ یہ سی پیک کو مؤخر کر دے 1 سال کے لیے، لیکن آج چین کی جو یوم ترقیات کا پاکستان کا 70 سال ہو گئے اس عمل کو، خان صاحب نے بڑی اچھی اور پازیٹیو تقریر کی ہے اور فار چینج کی بجائے چین کے حق میں 2 ٹوک اسٹینڈ لیا. دیکھیے 2 بات میں ہمیں ڈاؤٹ ہے کوئی چین، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ چین کے بارے میں کیوں ڈاؤٹ موجود ہے؟ جی میں 2 باتیں آپ کے خدمت کر. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو رزاق داؤد صاحب نے بات کی، کئی دفعہ آپ جب حکومت میں آتے ہیں اوور ویلمڈ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کیونکہ بہت سارا ایک دم سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلا جاتا ہے. ان کا خیال ضرور ہو سکتا ہے سی پیک کے کسی ایک منصوبے پہ، کسی ایک چیز پہ کہ اسے ابھی پہلے ڈیلے کر لیں اور دوسرے کو پہلے مکمل کر لیں، لیکن جہاں تک رہا کہ سی پیک کو ہم نے ڈیلے کرنا، یہ کبھی نہ ان کا مطبع نظر رہا، نہ حکومت کا ہے، نہ ہم کریں گے، کیونکہ جیسے پرائم منسٹر صاحب بڑے واضح ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ چائنا اور پاکستان کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم خطے میں اس طرح کے دوست ہیں جس طرح کے خطے میں اور کوئی دوست نہیں، تو ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے دونوں ملک اکٹھے. ہاں اس میں پریورٹیز کبھی بھی فرق ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے چائنا ہمیں آفر کرے کہ ہم آپ کو ماحول میں سپورٹ کرتے ہیں، ہم انہیں آگے سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ماحول میں بھی کریں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایگریکلچر میں زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. 2 سگے بھائی ہوں، ان کے درمیان اگر وہ بزنس کر رہے ہوں وہاں بھی وہ ڈسکشن کرتے ہیں یا کسی قسم کا بھی وہ انٹریکشن کر رہے ہوں. تو چائنا ہمارا بھائیوں جیسا دوست ہے اور ہماری ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ باہمی محبت، باہمی اعتماد، باہمی وقار اور باہمی عزت کے اوپر مبنی ہے. چائنا ہماری عزت کرتا ہے، ہم چائنا کی عزت کرتے ہیں. یہ ایک بہت ہی برادرانہ ریلیشن شپ ہے اور انشاءاللہ اس کو ایسا ہی رکھیں گے، مضبوط بھی کریں گے اور ایسے پروجیکٹس اس میں اور بھی شامل کریں گے جو صرف شارٹ سائٹڈ پاکستانی حکمرانوں کی تخلیق نہ ہو. کیونکہ دیکھیے جب آپ کسی اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم مصیبت میں ہیں، ہمیں یہاں پر مدد کیجیے، دوست کا کام ہے آپ کو مدد کرنا. یہ دوست کو تو نہیں پتا کہ آپ ان ہاؤس اپنی پوری پریپریشن کر کے نہیں آئے، ڈاکٹر صاحب نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ میرا ایک سوال تھا آخری آپ سے کہ یہ تو سارا کچھ درست ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑی ہارڈ لائن لیتے ہیں بجٹ کے حوالے سے اور لیکن آخر میں وہ جا کے غائب ہو گئے، بالکل تو انکھا ہو گئے اسمبلی سے بھی. اس کی ایک وجہ تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ ان کے کزن کا طارق شفیع کا انتقال ہوا، اس سے مصروف تھے اور ظاہر ہے کہ فیملی کے سربراہ بھی وہی ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ جواز ہے. لیکن یہ دونوں جماعتوں کے پیپلز پارٹی ذرا ہارڈ لائن لے رہی ہے، شہباز شریف صاحب کی پارٹی ذرا سافٹ لائن لے رہی ہے بجٹ میں. اس
एटीट्यूड में फ़र्क की क्या वजह? देखिए, सबसे पहले तो तारिक शफी साहब के इंतकाल पे बहुत मलाल है, मुझे भी, आपको भी है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में जगह दे, उनको सब्र दे। हमारी तमाम तर दुआएं और हमदर्दियाँ उनकी नवाज़ के साथ। इससे आगे चलते हुए मेरे ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उसने पहली दफ़ा ऐसा नहीं किया। शहबाज शरीफ बहुत देर से यही काम करते आए हैं, और ना सिर्फ शहबाज शरीफ, ये पूरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यही काम की आई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जी डॉक्टर साहब, टाइम खत्म हो गया है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप हमारे निज़ामी साहब, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।